ہو تو وہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ جس کا تعلق نماز کی ابتدا کے اندر ہے، اس کو شرائط میں بھی بیان کیا گیا، اس کو نماز کے اندر بھی رکھا گیا کہ یہ نماز کا بہت بڑا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اور اس پہ ثواب کتنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ 400 اونٹ ان کے گم ہوئے۔ کتنے؟ کوئی تھوڑی سی بات تو نہیں ہے، 400 اونٹ۔ ایک اونٹ بھی گم ہو جائے تو شاید اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ اور غلام کتنے؟ 40 غلام روایت میں آتا ہے وہ چوری ہو گئے۔ تو بڑے غمگین ہوئے، ظاہری بات ہے مال و دولت کی جانے پہ غم تو ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب معاملہ پہنچا نا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غمگین پایا تو عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے 400 اونٹ اور 40 غلام چوری ہو گیا، غم تو ہے۔ تو سرکار مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا تو ایسے پریشان لگ رہا تھا، مجھے گمان ہوا کہ کہیں تیری نماز کی تکبیر تحریمہ تو نہیں فوت ہو گئی۔ اتنا بڑا مطلب سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ 400 اونٹ اگر غم ہو جائے، گم ہو جائے، تو بندے کو اتنا غم، ٹینشن اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے جتنا بندہ مومن کو پریشانی، تکلیف اور ٹینشن اس کی تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ مسائل تراویح کے اندر بھی ہیں، اور واضح طور پہ فقہا نے لکھا کہ وہ بندہ ہے ہی منافق۔ یہ قرآن کی نص یہ ہے نا کہ جو منافق ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اب تراویح کی جماعت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ہٹا کٹا جوان بندہ وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا، جب بندہ رکوع کی طرف جانے لگے گا وہ چل کے بھاگ کے امام کی رکوع کے ساتھ شامل ہو جائے گا، نہ اس نے تکبیر کو پایا، نہ اس نے قیام کو پایا، نہ اس نے قرات کو پایا۔ اگرچہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے آپ کی رکعت تو مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جہاں شریعت آپ کو چھوٹ دے رہی ہے، جہاں شریعت آپ کو رخصت دے رہی ہے پھر آپ شریعت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ اگر شریعت شروع سے ہی پابندی لگا دیتی کہ نماز انہی کی ہوگی جو تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں گے، تو شاید یقینی بات ہے ہر بندہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا۔ لیکن شریعت نے تھوڑا سا ہمیں نا گنجائش دی ہے مسلمانوں کی آسانی کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہو سکتا، قیام میں شامل نہیں ہو سکتا، قرات کو نہیں سن سکتا، وہ آ کے امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جائے، اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب نماز ختم ہوگی اٹھ کر اپنی ایک رکعت کو مکمل کرنا یہ ضامت نہیں بنے گا اس کے لیے۔ تو شریعت نے اگر اتنا کرم ہم پہ کیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ تراویح کی نماز میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب امام پاک تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہوں تو فوراً اٹھ کے قیام میں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، نہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑا اور مذاق کرنا ہے، تو ایسا ہرگز مت کرنا۔ دوسری جو بات ہے اس کے اندر تکبیر تحریمہ میں احتیاط کتنی ہو کہ جانا ہم نے اس کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوانی ہے، اور پھر اس میں بہت بڑی سستی، یہ آستین اس کا بٹن کھلا، پھر اس کو ہم نے فولڈ کیا اور یہاں تک کپڑا آیا، یہ بھی ہے کراہت نماز کے اندر مکروہ ہے۔ پھر اس میں جو دوسرا سبب پایا گیا وہ کہتے ہیں بدماشی کا سبب ہے کہ بندے نے جب کسی سے لڑنا ہو نا تو بندہ ایسے نا وہ اوپر کیا کرتا ہے فولڈ کر کے بندہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں تو میں کون ہوں۔ تو یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو اس میں وہ طریقہ نہیں بنانا کہ جس طرح دوستوں کے ساتھ، جس طرح دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور ان کو بھگایا جاتا ہے، اپنی طاقت دکھائی جاتی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، یہاں پہ طاقت نہیں دکھانی، جتنی عجز کریں گے، جتنا انکساری کریں گے، جتنا جھکیں گے اتنا اللہ ہمارا مقام اپنی بارگاہ کے اندر بلند کرے گا۔ اور عجز اور سادگی کا مقام یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے یہ کپڑا جو بازوؤں کا ہے ان کا بالکل نیچے کر دے، اور بندہ بالکل نہ عاجز اور مسکین جس کو کہا جاتا ہے، عجز انکساری کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور بندہ کانپے اور بندے کے دل میں خوف ہو کو یا اللہ اتنا بڑا تو بادشاہ جو دنیا و آخرت کا اللہ ہے، کیا میرا چھوٹا سا یہ تھوڑی سی نماز، ٹوٹا پھوٹا سجدہ بھی اگر وہ قبول کر لے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، کاش اللہ میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو یہ حالت جو ہے یہ کپڑوں کو فولڈ کرنے والی، اس کا تعلق جو نماز کے اندر بالخصوص
جوان طبقہ کے اندر پایا گیا ہے، اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں بھی رعایت ہے کہ اگر نماز آپ نے شروع کر دی ہے، نماز کے دوران ہیں، تو آپ فوراً جو ہے نا جلدی جو تعدیلی ارکان کا ایک پیمانہ پایا گیا کہ ایک رکن میں 3 دفعہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، تو ایک دفعہ اور دوسری طرف کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان بازوؤں کو، کپڑوں کو کیا کر دینا ہے، نیچے کر دینا ہے، تاکہ آپ کے اندر کیا ہو جائے، مزید عجز پیدا ہو جائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کابر رفع یدہ حتی یحاذی بہما اذنہ، سرکار کا جو طریقہ تھا تکبیر کہنے کا، روایت میں آتا ہے حضور اپنے ہاتھ یوں بلند کرتے، حتی یحاذی بہما اذنہ، اذن کہتے ہیں کانوں کو، سرکار نے یوں اپنے ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ جاتے۔ اب اس میں 3 طریقے ہیں، یا تو آپ تکبیر تحریمہ کے لیے کان اٹھائیں اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک پہنچ جائیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یا آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں کے ساتھ مس ہو جائیں، چھو جائیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اگرچہ کانوں کے ساتھ یہ بھی نہ بھی لگیں، لیکن کم از کم کانوں تک بلند ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر کیا انداز ہے، یہ بھی بڑے کمال کی یہاں پہ بات ہے کہ شریعت مطالعہ نے ہر کام کے اندر کتنی حکمت رکھی ہے۔ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بندہ وضو کر کے آئے اور کھڑے ہو کر ایویں ہاتھ باندھ کے اللہ کی ثنا جو ہے نا شروع کر دے، اللہ کی حمد کو شروع کر دے۔ ہاتھوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ عرب کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ عرب والے لوگ جب کسی سے جان چھڑانا چاہتے تھے نا، یہ بات ہم بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے، اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کرتے، بیزاری اور برات کا اظہار کرتے، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہم بھی کسی کے ساتھ تعلق توڑنا تو ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے ہاتھ کھڑے ہیں، مطلب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا اس کام کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، مقصد نیت دل کے اندر یہ ہونا چاہیے، دنیا دارو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے دنیا سے برات کی، میں نے دنیا سے چھٹکارا چاہا، اب میں نے اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا ہے، میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے جو مشغولات اور مصروفیات ہیں اس سے کیا کرنا ہے، انسان نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس سے برات کا اظہار کرنا ہے، تبھی کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اب ہاتھ بلند کر کے جو طریقہ ہے